واضح رہے کہ آزادی یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور کسی نعمت کے حصول پر خوشی کا اظہار کرنا شرعی حدود میں رہتے ہوئے جائز ہے، اور مسلمانوں کے ہاں خوشی اور عاجزی اور بندگی کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو خوشی کا موقع عطا فرماتے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کریں اور عاجزی کو اختیار کریں۔ یہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اللہ کے محبوب نے اہل ایمان کے صحابہ کرام کی تربیت بھی یہی فرمائی۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حالانکہ یہ خوشی کا موقع تھا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کو اختیار کیا، اور صحابہ کرام کی یہی تربیت فرمائی، یعنی اہل ایمان کی اللہ کے محبوب نے یہی تربیت فرمائی کہ جب تمہیں کوئی آزادی نصیب ہو، جب تمہیں کوئی خوشی نصیب ہو تو بندگی کو اختیار کرو، عاجزی کو اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک پاکستان کی نعمت سے ہمیں مالا مال کیا ہے، اور ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد ملک بنایا ہے۔ اس آزادی سے پہلے ہمارے کئی مسلمان بہن بھائیوں کی شہادت اور ان کا خون اس ملک کی آزادی میں شریک ہے۔ آج کے ہم مسلمان اس آزادی کو کس طرح ہم مناتے ہیں؟ ایک طریقہ ہمارا ہے ایک طریقہ ہمارا ہے خوشی منانے کا، اور ایک طریقہ ہے جاہلوں کا طریقہ ہے، یعنی غیر قوموں کا طریقہ ہے۔ ہمارا یعنی اہل ایمان کا طریقہ خوشی کا یہ ہے کہ وہ خوشی کے موقع پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کو اختیار کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے غیر قوموں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوشی کے موقع پر ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جن کاموں سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ آزادی کے دنوں میں، آزادی کے ایام میں ہر وہ کام ہمارے لوگ کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں لوگ وہ کام کرتے ہیں کہ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، جن کاموں سے شیطان خوش ہوتا ہے، جن کاموں سے شیطان کے لشکر خوش ہوتے ہیں، جن کاموں سے جو ہے وہ غیر قومیں خوش ہوتی ہیں، جو کام غیر قوموں کے آج وہ مسلمان ہم کر رہے ہیں۔ کس کے نام پہ کر رہے ہیں؟ آزادی کے نام پہ ہم لوگ وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو جو مرحومین ہیں، جن کا خون اس ملک کی آزادی میں ہے، جن لوگوں کا، جن بچوں کا، جن عورتوں کا، جن بوڑھے جوانوں کا خون ہے اس کے ملک کی آزادی میں، ہم ان کی آزادی، ان کی محنت اور ان کے خون کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، ان کی قربانیوں کے ساتھ ہم کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم ایسے موقع پر اپنے ان قربانی یعنی دینے والے، جنہوں نے ہمارے اس ملک کو آزاد کرانے میں محنت کی، خون بہایا اللہ کی بارگاہ میں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے احسان ثواب کریں، ہم ان کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں، بجائے اس کے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ آتش بازی کریں، گانے وغیرہ بجائیں، اور اسی طریقے سے میوزیکل شو رکھیں، اور روڈ رستوں گلی محلوں میں اسی طریقے سے شور شرابہ کریں، ہلہ گلہ کریں۔ یہ سارے وہ کام ہیں واہیات جس کو کہتے ہیں، یعنی جاہلانہ کام ہیں۔ اب ان کاموں کے اندر حقوق العباد بھی ضائع ہو رہے ہیں۔ لوگ حقوق العباد کا بالکل خیال نہیں رکھتے ان دنوں کے اندر۔ ایسے ایام کے اندر ہم مسلمان حقوق العباد کا بالکل خیال نہیں رکھتے کہ آیا کہ حقوق العباد بھی کوئی عمل ہے یا نہیں ہے۔ حالانکہ بعض روایات میں آتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ حقوق العباد بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جس آدمی نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، جسی انسان کو تکلیف دی، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندہ بندے کو نہ معاف کرے۔ تو گویا کہ یہ جو خوشی کا جو موقع ہے، 14 اگست کا جو دن ہے، یہ یقیناً خوشی کا دن ہے، خوشی کا مہینہ ہے، لیکن خوشی کا طریقہ وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تو وہاں بعض انصاریوں کی جماعت کو دیکھا، یعنی بعض انصاریوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ خوشی منا رہے ہیں، لیکن جاہلانہ طریقے پر، پرانے طریقے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ 2 دن ہیں تہوار مسلمانوں کے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ فرمایا کہ یہ 2 تہوار ہیں، یہ 2 دن ہیں، عید الاضحیٰ
اور عید الفطر یہ مسلمانوں کی خوشی کے دن ہے۔ تو لہٰذا ہم ان دنوں میں کیا کرتے ہیں کہ ہم پاک صاف ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم آپس میں مسلمان ملتے ہیں۔ تو یعنی یہ ایک بندگی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس میں کے اندر ان خوشیوں کے اندر عاجزی بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی تربیت فرمائی، بجائے اس کے کہ ہم ان آزادی کے دنوں میں ہم ایسے کام کریں کہ جن کاموں سے اللہ بھی ناراض ہو اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو، گویا ہم ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو سمجھانا چاہیے کہ خدا کے واسطے ایسا کوئی کام نہ کریں، ایسا کوئی غیر شرعی کام نہ کریں کہ یہ اللہ نے ہمیں خوشی کا موقع دیا، اس خوشی کے موقع پہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، اللہ کے رسول ناراض ہوں اور حقوق العباد ضائع ہو رہے ہوں۔ تو لہٰذا ان کاموں سے اجتناب کریں۔